بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 16 سے أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہی وہ منافق لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا. خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے گمراہی کا راستہ بھی تھا اور ان کے سامنے ہدایت کا راستہ بھی تھا، اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے واضح کر دی تھی معجزات کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. لیکن انہوں نے پھر بھی گمراہی کو ترجیح دی، گمراہی کو اپنے سینے سے لگایا اور ہدایت کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہ مطلب ہے کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتهم، تو ان کا یہ خریدنا یا ان کی یہ تجارت وہ نفع بخش نہیں ہے، سود مند نہیں ہے، ان کی یہ تجارت فائدے مند نہیں ہے. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ منافق لوگ سیدھی راہ پر ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں. اصل میں یہ منافق ایسے تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی چالاکی کر رہے ہیں اور ہم دونوں طرف سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کو یہ اپنی غلطی نہیں سمجھتے تھے، یہ نفاق کو. تو اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا کر ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ فساد ہے، یہ بے وقوفی ہے، اور یہ گمراہی ہے، یہ تاریکی ہے. تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا ماحول کو، ارد گرد کی ساری چیزیں روشن ہو گئی، ماحول روشن ہو گیا. ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو کھینچ لیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا ایسی اندھیریوں میں یا ایسی تاریکیوں میں، لا یبصرون، کہ وہ اب دیکھ ہی نہیں سکتے، دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. تو جیسے اس شخص نے آگ جلائی، آگ جلا کر اس نے سارا کچھ روشن کر دیا، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے وہ جو دیکھنے والے لوگ تھے ان کی دیکھنے کی قوت کھینچ لی، جس کے نتیجے میں اب وہ ایسی تاریکیوں میں کھڑے ہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. تو یہی مثال ان منافقین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی دی، ہدایت کی روشنی دی. تو ہونا تو چاہیے تھا ہدایت کو اپناتے، ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ہدایت کو اپنایا نہیں، رائے راست اختیار نہیں کیا، اور اپنے بغض اور اناد پہ یہ جمے رہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کی توفیق کو کھینچ لیا. لہذا اب ان کو کوئی سیدھی بات سمجھ ہی نہیں آتی ہدایت کی، ان کا دل قبول ہی نہیں کرتا ہدایت کی بات کو. اب یہ اسی طرح طریقی میں ہی پڑے ہیں. تو ایک مثال تو یہ تھی. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ منافق لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہذا اب یہ نہیں لوٹیں گے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان سے حق بات قبول کرنے کی
صلاحیت ہی کھینچ لی ہے، ان سے توفیق ہی ختم کر دی ہے حق قبول کرنے کی، لہذا ان کی مثال اب اندھے بہرے اور گونگے کی طرح ہے۔ اب یہ سیدھی بات کی طرف نہیں لوٹیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے راہ ہدایت کی طرف۔ اب اس کے بعد ایک دوسری مثال بیان کر رہے ہیں انہی منافقین کی، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ منافقین دو طرح کے تھے۔ ایک تو منافق تھے جو اپنے نفاق پر ڈٹے ہوئے تھے، کھلم کھلا نفاق پر چل رہے تھے، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اندر ہی اندر جو ہے وہ کفر بھرا ہوا تھا، کافروں سے ملے ہوئے تھے۔ اور دوسری قسم کے ایسے منافق تھے جو ڈاما ڈول تھے، جو متذبذب تھے یا متردد تھے۔ جب وہ اسلام کی حقانیت دیکھتے اور معجزات دیکھتے، قرآن کو دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو دیکھتے، تو ان کے دل میں آتا کہ یار ہم ایمان لے آئیں، ہدایت کی طرف ان کا میلان ہوتا۔ لیکن پھر جب وہ دیکھتے کہ یہ اگر ہم پوری طرح مسلمان ہو جائیں گے تو وہ جو کافروں سے ہمیں فائدے مل رہے ہیں تو پھر ان سے ہماری دشمنی ہو جائے گی، تو ذاتی اغراض کی وجہ سے وہ جو ہے پوری طرح ایمان نہیں لاتے تھے۔ دل ان کا کرتا تھا، میلان ہوتا تھا کبھی کبھی، لیکن وہ اس طرف جاتے نہیں تھے اپنی ذاتی اغراض کی وجہ سے، اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے۔ تو اگلی جو آیت میں جو مثال اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں وہ ایسے منافقین کے پیش کر رہے ہیں جو متردد تھے اور متذبذب تھے۔ ان کی مثال ایسے ہے، اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائے آسمان سے، اور اس بارش میں تاریکی ہوتا ہے، جیسے بادل آ جاتے ہیں دن میں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اس میں تاریکی بھی ہو، اور اس میں جو ہے چمک بھی ہو، گرج بھی ہو بادلوں کی، اور پھر چمک اتنی زیادہ ہو کہ ایسے لگے کہ بس ہم اندھے ہی ہو جائیں گے۔ بعض اوقات زور سے جب بجلی چمکتی ہے اور آنکھوں میں لگتی ہے تو سارا کچھ نظر آنا بند ہو جاتا ہے، ایسی تیز چمک ہے۔ تو اس میں ایک شخص کیا کرتا ہے کہ جب بھی چمک ہوتی ہے، بجلی کڑکتی ہے، اس کی روشنی پیدا ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتا ہے، اور جیسے ہی بجلی رکتی ہے، چمکتی نہیں ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ رک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہی مثال ہے ان متذبذب منافقین کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش برسائی ہے نور ہدایت کی، اور اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے وعیدیں بھی سنائی ہیں کفار کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، اور اسی میں جنت کے وعدے بھی دکھلائے ہیں کہ جو اچھے کام کرے گا اس کو جنت کا وعدہ ہے، چمک ہے۔ لہذا جب ان کو وہ جنت کے وعدے نظر آتے ہیں اور دین کی وہ چمک نظر آتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں اس دین کی طرف، یعنی ان کا میلان ہو جاتا ہے دین کی طرف۔ اور جیسے ہی تاریکی ہوتی ہے، تاریکی سے مراد ہے ان کی اپنی ذاتی مفادات، ذاتی اغراض، کہ جیسے ہی ذاتی اغراض ان کی نظروں کے سامنے آتے ہیں اپنے، تو پھر فوراً دین سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے ان منافقین کی جو متزدد تھے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، او کصیب من السماء، یا ان منافقین کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہے، فیہ ظلمات، جس میں بڑی ہی تاریکیاں ہوں، ورعد، اور جس میں کڑک ہو، وبرق، اور جس میں چمک ہو، یعنی وہ بارش ایسی تھی جس میں تاریکی بھی تھی اور پھر وہ کڑکتی بھی تھی، وہ جیسے بادل گرجتے ہیں، وبرق، اور اس میں چمک بھی تھی۔ تو ظلمات سے مراد جو ہے یہ ان کی کرتوتوں پر، کفار کی جو بری عادتیں تھی ان پر جو اللہ تعالیٰ نے وعیدیں نازل کی ہیں جہنم کی، تو ظلمات سے مراد وہ ہیں۔ اور برق جو روشنی ہے، چمک ہے، اس سے مراد جنت کے وعدے ہیں، اور اسلام کا جو خوبصورتی ہے وہ اس سے مراد ہے۔ تو یہ جالون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، تو لوگ، یہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق،
बिजली की कड़क की वजह से, हदर अल मौत, मौत से डरते हुए, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, हालांकि अल्लाह ताला तो काफिरों को घेरने वाले हैं, घेरे हुए हैं। यानी ये जितना भी डर लें, अपने आप को बचाने की कोशिश कर लें मौत से, और अपनी आँख कानों में ये उंगलियां ठोस लें कि हमें जोर से आवाज ना आ जाए कि कहीं हम मर जाएं ये बिजली की कड़क की, इसके बावजूद जितना भी कुछ कर लें, लेकिन है तो ये अल्लाह ताला के अहाते में, अल्लाह ताला की कुदरत के तहत। तो यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम, वो बिजली ऐसी थी कि करीब है कि वो बिजली उनकी देखने की ताकत खींच ले। कुल्लमा अज़ा लहुम मशोफी, और जब भी वो रोशन करती है, रोशनी पैदा करती है इनके लिए वो बारिश, मशोफी तो इसमें चलने लगते हैं। वइज़ा अज़लमा अलैहिम, और जब वो तारीकी पैदा कर देती है इनके लिए तो खड़े हो जाते हैं। वलौ शा अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अगर अल्लाह ताला चाहे तो इनकी कुव्वत समाअत और बसारत को ले जाए, यानी इनकी कुव्वत समाअत यानी सुनने की ताकत और देखने की ताकत अल्लाह ताला इनकी खत्म कर दे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो जो पिछले मुनाफिकीन थे, मुनाफिकीन के जो पहले ग्रोह था, जिनके अल्लाह ताला ने कहा है कि ये तो है ही अंधे बहरे गूंगे, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला मुनाफिक थे, निफाक पे डटे हुए थे। और ये मुनाफिक ऐसे थे कि ये मुतरद्दिद थे, कभी कभी इनका दिल करता था, मिलान होता था इस्लाम की तरफ, लेकिन अपनी जाती मफादात से ये इस्लाम की तरफ आते नहीं थे। इसलिए इनके बारे में ये नहीं कहा कि ये अंधे बहरे गूंगे हैं और इन पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, बल्कि इनके बारे में कहा है कि अल्लाह ताला इनकी भी कुव्वत, सुनने की और देखने की कुव्वत को खींच सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने खींचा नहीं है, इनको मोहलत दी हुई है। तो ये अल्लाह की तरफ से इनको मोहलत है कि हो सकता है कि ये अल्लाह ताला की ये वाइदे सुन के, कुरान सुन के ये मान ले। तो इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो यहाँ तक ये जो ये रुकू नंबर 2 है, यहाँ तक अल्लाह ताला ने पिछले रुकू में कुफार की किस्में बयान की हैं। एक खुल्लम खुल्ला काफिर, और फिर मुनाफिकीन की दो किस्में, एक है मुनाफिक खालिस और दूसरा है वो मुतरद्दिद मुनाफिक, और उनको मिसालों से अल्लाह ने वाज़ेह किया। अभी इससे अगली जो आयत है, इनमें अल्लाह ताला तौहीद और रिसालत का जिक्र कर रहे हैं और लोगों को खालिस अल्लाह ताला की इबादत करने की तरफ बुला रहे हैं। और फिर आगे आयत में कुफार का जवाब भी है कि कुफार कहा करते थे कुरान मजीद मनगढ़ंत किताब है, ये नबी, ये मोहम्मद ने खुद गढ़ ली है, नाउजुबिल्ला। तो अल्लाह ताला उनका जवाब दे रहे हैं कि अगर मोहम्मद ने खुद गढ़ लिया है तो फिर इस जैसा कोई कलाम ही ला के दिखा दो, कोई एक सूरत इस जैसे ले आओ। तो अल्लाह ताला का चैलेंज है उनके लिए। ये भी अगली आयत में आ रहा है, इसको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो तर्जुमा देखिए, या अय्युहन नास, ए लोगो, उअबुदू रब्बकुम, अपने रब ही की इबादत करो, अल्लदी खलककुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लदीन मिन कबलिकुम, और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, या ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। इबादत किस लिए करो? ताकि तुम मुत्तकी, परहेजगार हो जाओ। अल्लदी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा, अब यहाँ से अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां बयान हो रही हैं, और ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी इसलिए बयान अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि लोगों को ये बात पता चल जाए कि ये जो जितने भी दुनिया में काम हो रहे हैं ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। लिहाजा जब इस तरह के काम अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता, तो इबादत भी अल्लाह ही के लिए है। इबादत की लायक भी सिर्फ अल्लाह ही की जात है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। लिहाजा पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, इस अल्लाह के अलावा कोई पैदा नहीं कर सकता इंसानों को या मखलूकात को। इसी तरह आसमान सिर्फ अल्लाह ही ने बनाया, इस जैसा कोई आसमान बनाने का दावा कर ही नहीं सकता। इसी तरह जमीन का निज़ाम जो अल्लाह ने चलाया है, ये भी सिर्फ अल्लाह ही ने चलाया है, और कोई चला ही नहीं सकता। तो ये सारे काम जब सिर्फ अल्लाह ही कर सकते हैं, और ए मुशरिको, मुशरिकीन को खिताब है ना, जो शिरक करते थे अल्लाह के साथ, बुतों की इबादत करते थे, तो उनको खिताब है, ए मुशरिको तुम भी ये बात मानते हो। मुशरिकीन भी ये बात माना करते थे कि खालिक भी सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह ही पैदा कर सकते हैं, और वो ये बात भी मानते थे कि आसमान और जमीन और सारी मखलूकात अल्लाह ही ने पैदा की है। लेकिन इन सब के बावजूद वो बुतों की इबादत करते थे और कहते थे ये बुत जो है अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे।
اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے باتیں منوائیں گے، تو وہ بتوں کو قادر سمجھتے تھے، اس لیے ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی جب مانتے ہو کہ پیدا میں نے صرف کیا تمہیں، آسمان صرف میں ہی بنانے والا ہوں، زمین صرف میں ہی بنانے والا ہوں، اور تمہارے بت بھی نہیں بنا سکتے، کوئی اور بھی نہیں بنا سکتا، تو پھر عبادت بھی میری ہی کرو، ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہ تو نہ اپنے نفع کے مالک ہیں، نہ اپنے نقصان کے مالک ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو خود ہل بھی نہیں سکتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، لہذا صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تو ان آیات میں یہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک توحید کا معنی ہوتا ہے ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو یا تاکہ تم متقی بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، بچھونے کا مطلب ہے بچھا ہوا، تو یہ زمین اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اچھے انداز میں زمین کو بنایا کہ نہ اتنا زیادہ سخت بنایا لوہے کی طرح کہ انسان اس سے فائدہ نہ حاصل کر سکے، اس میں کوئی کھیتی نہ ہو سکے، اس میں انسان عمارتیں نہ بنا سکے، اس میں انسان لیٹ نہ سکے، اور نہ ہی اتنا نرم بنایا کہ پانی کی طرح اس میں دھنس جائے، اندر چلے جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک درمیانے مزاج کا بنایا زمین کو، لہذا انسان اس میں اپنے اس کے اوپر ٹھہر بھی سکتا ہے، رہ بھی سکتا ہے، اس میں عمارتیں بھی بنا سکتا ہے، اور اس سے کاشتکاری کر کے اپنے غلے بھی نکالتا ہے اس میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بطور چھت کے بنایا۔ پھر آسمان کی کتنی نعمتیں ہیں، آسمان میں سورج ہے، چاند ہے، سورج کے اتنے فائدے ہیں، چاند کے اتنے فائدے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی، تو یہ آسمان کی نعمت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا۔ پانی تو بادلوں سے برستا ہے، لیکن چونکہ آسمان کی طرف ہوئے ہوتے ہیں بادل اوپر بھی، اس لیے پانی برسانے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف کر دی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے مختلف پھل پیدا کیے زمین سے یا اس پانی سے، رزقا لکم، جو تمہارے رزق ہے، جو تمہارا رزق ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو جب یہ سارے کام اللہ ہی نے کیے ہیں تو لہذا تم اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم حقیقت کو جانتے ہو، وانتم تعلمون، یہ مخاطب، یہ خطاب ہے مشرکین کو جو شرک کرتے تھے کہ اے مشرکو، حالانکہ تم حقیقت جانتے ہو کہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، لہذا جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہراؤ، تو کیسے اللہ تعالیٰ پیار سے ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر نہ مانے تو پھر تو اپنے اوپر ہی ماتم کرنا چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اب یہاں سے چیلنج دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو قرآن مجید کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ محمد خود گھڑ لائے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم لوگ اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے نازل کی ہے علی عبدنا، اپنے بندے پر، بندے سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں پڑے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اور یہ کوئی چھوٹا چیلنج نہیں تھا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا، اور چاہے وہ اہل عرب کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن وہ زبان کی فصاحت و بلاغت کو خوب جانتے تھے، عربی زبان کی فصاحت و بلاغت سے واقف تھے، بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے تھے عرب میں، اور جس شاعر کا شعر سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوتا تھا اس کا شعر جو ہے نا خانہ کعبہ کی چھت سے لگایا جاتا تھا، یہ سب سے اعلیٰ شعر ہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے۔ اور جب قرآن آیا
تو قرآن جب ادھر لگا تو اس کے بعد اس کے مقابلے کا کوئی شعر یا اس کے مقابلے کا کوئی کلام لا ہی نہیں سکا. تو ایسی فصیح و بلیغ کتاب تھی قرآن کہ اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکا. تو فصیح و بلیغ لوگ تھے، ہزاروں ہزاروں اشعار ان کو یاد تھے، عربی کے فصاحت و بلاغت سے واقف تھے، اور جانتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے یہ عام آدمی کی نہیں ہے، یہ محمد نہیں لے کر آئے، تو اللہ ہی نے نازل کیا. اور زبان سے اس کا وہ اقرار بھی کرتے تھے، لیکن حسد اور بغض کی وجہ سے مانتے نہیں تھے کہ کہیں جو ہے نا پھر ہمیں پیروی نہ کرنی پڑے محمد کی، جو کہ ہم ہی میں سے ایک عام انسان ہے. صرف یہ چیز ان میں حائل تھی. بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا جب شروع شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی، اور مکہ کے باہر بھی لوگوں کو یہ خبر پہنچ گئی کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. تو ابھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت شروع کی اور یہ بات پھیل گئی مکہ سے باہر بھی، تو اب کچھ زمانے کے بعد حج کا زمانہ آ رہا تھا کہ باہر کے جتنے قبیلے والے تھے، دور دراز کے جو قبیلے والے تھے، انہوں نے حج کے لیے آنا تھا مکہ میں. لہذا اب وہ مکہ والوں کو پریشانی ہوئی کہ اب لوگ آئیں گے ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ بتاؤ، یہ سچا ہے محمد، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ تو ان کو پریشانی ہوئی کہ ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے. کسی نے کہا کہ ہم ان کو مجنون کہہ دیں گے کہ یہ پاگل ہے. تو انہوں نے کہا، ولید بن مغیرہ جو ہے وہ بڑے تھے اس میٹنگ کے، اس مشورے کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے پاگل کہیں گے ان کو. لوگ ان سے خود بات چیت جب کریں گے اور ان کا کلام سنیں گے کہ اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے اور بات چیت بھی صحیح کر رہا ہے، تو کیسے لوگ مانیں گے کہ یہ پاگل ہے؟ لہٰذا کچھ اور بات کرو. تو کسی نے کہا کہ اس کو شاعر کہہ دیں گے. انہوں نے کہا شاعر کیسے کہیں گے؟ لوگ جب ان کا کلام سنیں گے جو یہ لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، تو وہ تو خود دیکھ لیں گے کہ یہ کلام شاعروں کا ہے ہی نہیں ہے. وہ تو بہرحال سوچ و فکر میں لگے رہے، ان سے کچھ جواب ہی نہیں بن پایا کہ ہم لوگوں کے سامنے کیا بہانہ لگائیں گے. جو کوئی بات کوئی کہتا، ولید بن مغیرہ کہتا کہ یہ بات نہیں چلے گی لوگوں کے سامنے. لہذا لوگوں نے کہا کہ پھر ولید تم ہی بتا دو کوئی بات. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں سوچ کے بتاؤں گا، ابھی تو میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا اس حوالے سے. ایسا وہ کئی دن گزر گئے، بعد میں آئے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یہ کہہ دینا کہ یہ جادوگر ہے، یہ اپنے جادو سے لوگوں کے درمیان جدائی کروا دیتا ہے، تو یہ جادوگر ہے، جادوگر کہہ دینا. لیکن کیا تھا کہ جادوگری کہنے کو تو وہ جادوگر کہتے تھے، لیکن جب لوگوں نے آ کر خود کلام سنا، باہر کے دوسرے قبائل کے لوگ آئے حج کے موقع پر، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اٹھے، ان سے جب یہ کلام سنا، تو چونکہ وہ تو واقف تھے عربیت سے اور عربی کے فصاحت و بلاغت سے، تو جو قرآن سنتا رہا، بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ ایمان لے تو صرف کلام سن کر، اس کی فصاحت و بلاغت کو جان کر. اور یہ قرآن ایسا ہے، ایسا معجزہ ہے، تمام انبیاء کو جتنے بھی معجزے عطا ہوئے وہ ان کی زندگی تک تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ ملا ہے جو قیامت تک رہے گا، ان کی زندگی کے بعد بھی زندہ رہے گا. وہ یہ قرآن ہے. یہ قرآن کا معجزہ ایسا ہے کہ اس جیسا کلام کوئی لانے سے کوئی لا ہی نہیں سکتا. تو یہ ان کا بہت بڑا معجزہ ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اس جیسا کوئی کلام نہیں لا سکتا، اور اس کی اور بھی بہت وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اس جیسا کوئی کلام نہیں لا سکتا. کہ اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں جس کا علم عام انسانوں کو ہے ہی نہیں. کوئی اپنی معلومات سے باتیں پتہ نہیں کروا سکتا. جیسے کہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، پرانی امتوں کے قصے ہیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کی قوم کا قصہ ہے، صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ ہے. یعنی ایسے پرانے، صدیوں پرانے قصے، ہزاروں سال پرانے قصے تھے جو اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں تھے، اور وہ اس کلام میں ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ عام آدمی کا کلام نہیں. تو بہرحال اس کلام کے حق ہونے کی بہت ساری دلیلیں ہیں. تو وہ لوگ انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، چھوٹی صورت ہی چاہے لے آؤ. وہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے.
تو اس جیسی کوئی صورت ہی لیا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم نہیں لا سکتے، کوئی اور لا سکتا ہے، تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہیں اور ان کو پکار لو، یعنی وہ جو جن کی تم عبادت کرتے ہو، بت بھی مراد ہو سکتے ہیں اس سے، اور تمہارے وہ جو دوسرے قبائل کے لوگ ہیں ان کو بلا لو جو تمہارے ساتھی۔ اگر تم واقعی سچے ہو اپنی بات میں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو تم ایسا کر کے دکھا دو، اور چونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا کر بھی نہیں سکتے، یعنی تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے ایسا کرنے کی، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انسان اس لیے کہا کہ کافر لوگ جہنم میں جائیں گے اور انہی سے یہ آگ کو سلگائی جائے گی، اور پتھر اس لیے کہا کہ وہ جن کی عبادت کرتے ہیں جن پتھروں کی، وہ بھی آگ میں جائیں گے اور انہی سے اللہ تعالیٰ آگ کو سلگائیں گے۔ تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن، وقود ایندھن کو کہتے ہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، اور یہ آگ تیار کی گئی ہے کافر لوگوں کے لیے۔ تو آج کا سبق یہیں آیت نمبر 24 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور منافقین سے متعلق دو مثالیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیے ہیں وہ پڑھے ہیں، اور اس کے بعد ایک چیلنج ہے ان لوگوں کو جو قرآن کا انکار کرتے تھے کہ اگر تم میں یہ لگتا ہے کہ یہ من گھڑت کتاب ہے تو اس جیسی کوئی کتاب لا کے دکھاؤ، یا اس جیسی کوئی صورت لا کے دکھاؤ، تو وہ نہیں لا سکے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ تو آج کا سبق یہیں تک ہے، اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔